سورہ احزاب آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَتَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ لفظی ترجمہ ہے واہ اور، از جب، تقولو تو کہتا، لی واسطے، الذی جس کے، انعما نعمت کی، اللہ اللہ رب العزت نے، علی اوپر، ہی اس، وا اور، انعمتا تو نے نوازا، علی اوپر، ہی اس، امسک روک، علی اوپر، کا تیرے، زوجہ کا تیری، وا اور، اتقی ڈر، اللہ اللہ رب العزت سے، وا اور، تخفی تو چھپاتا، فی میں، نفسی جی، کا اپنے، ما جو، اللہ اللہ رب العزت، مبدی ظاہر کرتا، ہی اسے، وا اور، تخشا تو ڈرتا، الناسا لوگوں سے، وا اور، اللہ اللہ رب العزت، احق زیادہ حق، ان کے، تخشا تو ڈرے، ہو اس سے، فا تو، لما جب، قضا پورا کیا، زیدن زید نے، من سے، ہا اس، وطرن کام، زوجنا ہم نے بیاہ دیا، کا تجھے، ہا اس سے، لی لیے، کئی کے، لا نہ، یکونا ہو، علی اوپر، المؤمنین مؤمنوں، حرجن حرج، فی میں، ازواجی بیویاں، ادعیائی منہ بولے، ہم ان کے، اذا جب، قضوا ختم کر لیں، من سے، ہننا ان، وطرن کام، وا اور، کانا ہے، امرو حکم، اللہ اللہ رب العزت کا، مفعولا ہونے والا۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کیجئے جب آپ نے اس شخص سے فرمایا جس پر اللہ تعالی عز و جل نے انعام فرمایا تھا، اور اس پر آپ نے بھی انعام فرمایا تھا کہ تو اپنی بیوی زینب کو اپنی زوجیت میں روکے رکھ اور اللہ سے ڈر، اور آپ اپنے دل میں
وہ بات پوشیدہ رکھ رہے تھے جسے اللہ رب العزت ظاہر فرمانے والا تھا، اور آپ دل میں حیاءً لوگوں کی طعنہ زنی کا خوف رکھتے تھے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو خاطر میں لانے کی ضرورت نہ تھی، اور فقط اللہ رب العزت ہی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس کا خوف رکھیں، اور وہ آپ سے بڑھ کر کس میں ہے۔ پھر جب آپ کے متنبع حضرت زید نے اسے طلاق دینے کی غرض پوری کر لی تو ہم نے اس سے آپ کا نکاح کر دیا، تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کے بارے میں کوئی حرج نہ رہے، جبکہ طلاق دے کر وہ ان سے بے غرض ہو گئے ہوں تو اللہ رب العزت کا حکم تو پورا کیا جانے والا ہی تھا کہ زینب کی تمہارے ساتھ مصالحت نہ ہو سکے گی، اور اللہ رب العزت کی منشا اور مرضی کے تحت وہ طلاق کے بعد ازواج مطہرات میں داخل ہوں گی۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی عز و جل نے اسلام کی عظیم دولت سے نواز کر ان پر انعام فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے انہیں آزاد کر کے اور ان کی پرورش فرما کر ان پر انعام اور احسان فرمایا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو چکا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آئی کہ حضرت زینب ازواج مطہرات میں داخل ہوں گی۔ اللہ رب العزت کو یہی منظور ہے، چنانچہ اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے درمیان موافقت نہ ہو سکی، یعنی نہ بن سکی، اور حضرت زید نبی علیہ السلام سے حضرت زینب کی سخت انداز میں گفتگو، تیز زبانی اور اطاعت نہ کرنے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی شکایت کرتے، ایسا بار بار اتفاق ہوا، اور ہر بار نبی علیہ السلام حضرت زینب کو سمجھا دیتے، حضرت زید کو سمجھا دیتے اور ان سے ارشاد فرماتے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پر تکبر کرنے اور شوہر کو تکلیف دینے کے الزام لگانے میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہو۔ تو نبی علیہ السلام حضرت زید رضی اللہ عنہ پر یہ ظاہر نہیں فرماتے تھے کہ حضرت زینب کے ساتھ تمہارا گزارا نہیں ہو سکے گا اور طلاق ضرور واقع ہوگی، اور اللہ تعالیٰ انہیں ازواج مطہرات میں داخل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات ظاہر کرنا منظور تھی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی تو نبی علیہ السلام کو لوگوں کی طرف سے اعتراض کیے جانے کا اندیشہ ہوا، خطرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو حضرت زینب کے ساتھ نکاح کرنے کا ہے، اور ایسا کرنے سے لوگ طعنہ دیں گے کہ یہ کیسا نبی ہے کہ اپنے بہو کے ساتھ نکاح کر لیا، منہ بولے بیٹے کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا جو ان کے منہ بولے بیٹے کے نکاح میں رہی تھی۔ یہ آپ کو خطرہ تھا کہ لوگ یہ اعتراض کریں گے۔ پھر حضرت زینب کی عدت گزرنے کے بعد ان کے پاس حضرت زید رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام لے کر گئے، اور انہوں نے سر جھکا کر کمال شرم و ادب سے انہیں یہ پیام پہنچایا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں اس معاملے میں اپنی رائے کو کچھ بھی دخل نہیں دیتی، جو میرے رب کو منظور ہو میں اس پر راضی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بارگاہ الہی میں متوجہ ہوئیں، اور انہوں نے نماز شروع کر دی،
اور جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اس نکاح سے بہت خوشی اور فخر ہوا کہ یہ نکاح جو ہے آسمانوں پہ ہوا، پڑھانے والا اللہ رب العزت تھے اور جو گواہ تھے وہ فرشتے تھے، اور یہ واحد ولیمہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بہت وسعت کے ساتھ جو ہے وہ دیا گیا۔ آیت سے یہ معلوم ہوا، یہ کہنا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نعمت دی ہے۔ نیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ شادیاں فرمانے کی ایک حکمت معاشرے میں رائج بری رسموں کا خاتمہ کرنا تھی، جیسے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح فرما کر لوگوں کے درمیان رائج اس بری رسم کا خاتمہ کر دیا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہے، تو یہ ختم ہو گیا یہ بات۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ منہ بولے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے جبکہ حرمت کی کوئی شرعی وجہ نہ ہو۔ ساتھ ہی حضرت زید رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں سے صرف ان کا نام صراحت کے ساتھ قرآن کریم میں مذکور ہوا، اور دنیا اور آخرت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے انسان اور فرشتے آیت میں ان کا نام پڑھتے رہیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔